أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ سورہ فاتحہ کا تذکرہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور کل کے درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے آیا۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، اس کا تذکرہ، سب تعریفیں اللہ کی، وہی رحمان وہی رحیم۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ ہی کے ہمارے اوپر احسان آ گئے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پرورش، وہی دنیا میں بھی رحمان ہے، آخرت میں بھی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اور کنٹرولر بھی وہی ہے، کسی اور کا بس نہیں چلے گا۔ اور پھر اپنا تعلق بتلایا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ابھی اللہ رب العالمین کی تعریف کر کے، اپنا تعلق بتلا کر کے ابھی مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ ابھی مانگو آپ جو مانگنا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیرے ہیں، کسی اور کے در پر جھکنے والے نہیں، تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے فرماتے ہیں کہ بندے ابھی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا ملے گا۔ تو ابھی مانگنا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا دے ہمیں صراط مستقیم کو، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، بس یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ رزق روزی تو ویسے ہی مقدر، جو ہوگا ملتی رہے گی، اور دنیا کے اندر بھی کتنے سال رہتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ قرآن کی پہلی پہلی صورت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا، سکھلایا کہ ہدایت مانگو، روزی نہیں، روزی مقدر ویسے ہی ملے گی۔ لیکن افسوس انسان اپنے عقل کے پیچھے چلتا ہے نا، وحی کو چھوڑ دے، قرآن پاک کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دے، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر انسان کو روزی اہم لگتی ہے، عبادت نہیں، ہدایت نہیں۔ حالانکہ یہ بڑا ایک ظلم ہے اپنے ساتھ۔ چند سالوں کی زندگی ہے دنیا کے اندر، وہاں کروڑوں اربوں سالوں کی زندگی ہے۔ یہاں کے چند سالوں کے لیے ہم محنت کریں، آخرت کے کروڑوں سالوں کے لیے نہ کریں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آپ کو رزق میں دوں گا۔ لیکن جنت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا کہ میں زبردستی آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ رزق روزی نہ کھاؤ تو بھی مقدر ہوگا، ملے گا ضرور۔ ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے نا آدمی، کھا بھی نہیں سکتا، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، نالی کے ذریعے سے بھی نلکیاں ڈال کر کے منہ میں، ناک میں اندر کھانا پہنچاتے ہیں، کیونکہ مقدر جو لکھا ہے نا وہ جا کر رہے گا۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی بندہ تھا، اس نے بولا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ زبردستی کھلاتے ہیں۔ جا کر کے کسی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ گیا، قبرستان کی طرف یا کہیں،
تو کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا، تو انہوں نے کچھ کھانے کی چیزیں اس کو دے دی۔ یہ کھا نہیں رہا تھا، تو پڑا ہوا ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کھا نہیں رہا۔ سامنے سے کچھ لوگ گزرے جو بھوکے تھے، بھوک لگی تھی بہت زیادہ، انہوں نے چاہا کہ ہم کھانا کھائیں، اس کے قریب آئے، بھائی کھانا کھائیں؟ بولا کھاؤ، بھلے کھاؤ۔ تو ہاتھ جیسے ہی لگانے لگے کھانے میں، تو پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں اس میں زہر نہیں ملایا ہو، آجاؤ بھائی تو بھی ہمارے ساتھ کھا۔ اس نے بولا نہیں میں نہیں کھاتا۔ اچھا تو ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ٹھگی کر رہا ہے، اس میں کوئی نشہ ڈالا ہے یا زہر ڈالا ہے؟ اس نے بولا نہیں بھائی اللہ کی قسم ایسی بات نہیں۔ بولا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ مار پیٹ کر کے زبردست اس کے منہ میں ڈالا، تو جو مقدر تھا وہ مل کر رہا۔ تو دنیا کے اندر جتنا آپ کا رزق روزی نصیب میں ہے وہ ملیں گے، لیکن جنت محنت سے ملے گی۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرو اپنے طاقت کے مطابق، پھر اللہ کا فضل مانگو، اللہ کی مہربانی آئے گی۔ تو لیکن لوگ ہیں کہ 50 روپے کمانے کے لیے، 100 روپے کمانے کے لیے، 1000 روپے کمانے کے لیے پورا دن لگا دیتے ہیں، اور جنت کمانے کے لیے پورا گھنٹہ بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت کے اندر اہم ترین بات یہی سمجھائی کہ میرے ساتھ تعلق رکھو، اور میرے ساتھ اگر تمہارا تعلق قائم ہو جائے تو پھر مانگو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ ابھی یہاں بات یہ ہے کہ قرآن تو وہ پڑھتے ہیں، نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں جو مسلمان ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ جب سیدھے راستے پر ہیں تبھی تو مسلمان ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سیدھا راستہ مانگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سیدھے راستے پر استقامت مانگو، کہ اسی پر ہم قائم دائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا دنیا کے اندر کہیں لالچ نظر آئے تو اسلام کو چھوڑ دیں، جیسے قادیانی لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، این جی اوز ہیں، یہ سارے انسانوں کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو آپ استقامت مانگیں کہ اللہ مجھے دین پر ڈٹے رہنے کی توفیق بخش، کوئی ہم سے دین کو چھین نہ سکے۔ اور اسی طرح سے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اعتدال میں رہیں، برابری میں رہیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ بہت پیچھے چلا جانا نہ بہت آگے چلا جانا۔ یہ بھی بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی ہے، آدمی اپنے حد میں نہ رہے۔ جیسے محلے کے اندر دیکھو نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر غریب ہیں تو بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں ناشکری میں، یار ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر تھوڑا سا مل گیا تو اتنا تکبر میں آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے، یار یہ کوئی میری لیول کا آدمی تھوڑی ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے۔ اعتدال میں رہنا، بیٹا ہے تو بیٹا بن کے رہ، یہ نہ کہ اپنے ابو کا بھی باپ بننے کی کوشش کریں، اپنے چچاؤں کے اوپر بھی اپنا احکام حکم چلاتا پھرے، نہیں، اپنے حد میں رہنا، یہ بڑی بات ہے۔ اور اکثر لوگوں کے اندر اللہ معاف فرمائے یہ بہت بے اعتدالی ہوتی ہے، اپنے حد میں رہنا ان کو آتا نہیں ہے۔ تھوڑی عزت ملی نا پھر اپنے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اور عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، کس ٹائم پر عبادت کرنی ہے، کس ٹائم پر نہیں کرنی، کب کم کرنی ہے، کب زیادہ کرنی ہے۔ قرآن پاک کی مثال کے طور پر بیان چل رہا ہے ذکر کرنا۔ ذکر کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلے محبت میں کر رہے ہو تو بھی اعتدال سے ہٹ گئے، بے وقوفی، عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی راستے میں جا رہا ہے تو ذکر کرتے ہوئے جانا صحیح نہیں ہے۔ ویسے ذکر بھلے کرو، لیکن بندہ کوئی سامنے آ گیا تو سلام کرنا لازم ہے۔ آپ اب ذکر کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن سامنے والے کا حق ہے کہ سلام کرو، سلام کا جواب دو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے، پہلے تو دشمن تھے لیکن بعد میں بڑا عاشق ہو گیا۔ اس کا بیٹا تھا عبداللہ، اس نے اپنے بیٹے کے عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ کی شادی کرائی۔
کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا، سناؤ کیا حال والے، خیریت ہے، خوش ہو، میرا بیٹا صحیح ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں بہت اچھا بندہ ہے، پوری رات نماز میں عبادت میں گزارتا ہے۔ ابو سمجھ گئے کہ یہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ کسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ پیغمبر کریم نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ سناؤ کیا حال احوال ہے؟ اللہ کے رسول رات کو روزانہ پورا قرآن پاک جتنا نازل ہوا ہے ابھی پورا نماز میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا نہیں کرو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے طاقت ہے، یہ ہے، میرے لیے کمزوری نہیں ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ایک منزل پڑھا کرو، مطلب 7 دنوں میں قرآن پاک کا ختم کیا کرو، ایک دن میں نہیں، ایک رات میں نہیں۔ اور بتاؤ بھلا روزے کا کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضرت روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ اگر روزانہ روزہ رکھے، روزانہ تو پوری رات عبادت میں لگا رہے تو بیوی کہاں جائے گی؟ اس کے بھی تو حق ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ روزانہ روزے رکھتا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں، مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کر، 13، 14، 15 اسلامی۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو کافی طاقت ہے، میں اگر روزانہ رکھوں تو بھی مشکل نہیں ہے، 3 دن بہت کم لگ رہے ہیں مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا ایسا کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو۔ صیام داودی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ تو پھر اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے اور اہلیہ کا حق بھی ادا ہوا، دنیا کے معاملات میں بھی لگے رہے۔ پھر جب بوڑھے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اس زمانے میں کہتے تھے کہ ابھی بھی میں روزے تو وہی رکھ رہا ہوں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن آج کی کمزوری کی وجہ سے اچھا یہ تھا کہ اس زمانے میں نبی پاک کا مشورہ لے لیتا اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا تو کافی تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ قرآن پاک کے ساتھ محبت بھی، ایسی کہ گھر بال کو سب کو بچوں کو چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ذکر و اذکار بھی کریں حد کے اندر، تو یہی چیز مانگی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ مسلمان نہیں ہے تو اسلام مراد ہوگا، اور اگر مسلمان ہے تو اعتدال مراد ہوگا۔ کچھ لوگ محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیز کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ غالباً حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ وحی سے رہنمائی نہیں لیتے۔ پھر ہندوؤں کی مثال دی ہے کہ ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے بس اس کو سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب نئی ریل گاڑی نکلی تھی تو لوگ دیکھتے تھے کہ جو بھی گاڑی چلتی ہے وہ بیل کے ذریعے سے یا کسی جانور کے ذریعے سے، گھوڑے گدھے کے ذریعے سے چلتی ہے، وہ آگے سے کھینچتے ہیں۔ ابھی اس میں مشینری آ گئی تو سامنے سے کوئی جانور کھینچنے والا نہیں تھا، پھر بھی اندر پیٹرول کے ذریعے سے وہ جو چلنے لگی تو انہوں نے سمجھا شاید یہ ہمارا خدا ہے، پھر اسی ریل گاڑی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اپنے آپ کو یعنی محبت کر رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ پھر عبادت کے اندر اتنے لاپرواہ کہ نماز ہو رہی ہے، مسجد اذان آ چکی ہے، لیکن احساس ہی نہیں نماز کی طرف جانے کا۔ صراط مستقیم کیا راستہ دکھلا دے، ہدایت کی معنی ہوتی ہے راستہ دکھلانا یا مقصد تک پہنچانا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں کے اوپر تو نے نعمت کی، رحمت کی، ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ کون ہے وہ؟ نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبیوں کا راستہ اس پر چلیں، یا صدیق جو ہر چیز کے اندر دین کے سچائی پر یقین رکھنے والے،
اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، صالحانہ نیک زندگی گزارنے والے، ان کے راستے پر چلیں۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے طریقے پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کس طریقے پر چلو؟ صحابہ کے طریقے پر، نبیوں کے طریقے پر، شہیدوں کے طریقے پر۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ تو شخصیت پرستی ہے کہ ہم لوگوں کے طریقے پر کیوں چلیں، ہم تو اللہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کا طریقہ لوگوں کے ذریعے سے تو پتہ لگے گا، قرآن پاک و رسول اللہ کے بغیر تو ہم نہیں سمجھ سکتے، رسول اللہ کو صحابہ کرام کے بغیر تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر نعمتیں میں نے کی ہیں ان کا راستہ مجھ سے مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے ان کا راستہ نہیں، جو بھٹکے ہیں گمراہ ان کا راستہ نہیں، جن کو پہلا ہے غصے والے لوگ، جن پر اللہ کا غصہ ہے ان کا راستہ نہ دکھلا۔ یہ کون ہیں؟ علماء نے لکھا اس سے مراد یہودی ہیں یا اس امت کے بھی گمراہ علم والے، بھٹکے ہوئے لوگ جو دین کا معنی تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہودی سمجھتے تھے نبی برحق ہے، قرآن سچا ہے، لیکن ٹھگی کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے بہت سارے ملا قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں لیکن مقصد تبدیل کرتے ہیں، جیسے یہ بدعتی ہیں، شیعہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ سارے گمراہ، جو مسلمانوں کے گمراہ طبقے، وہ سارے جاننے کے باوجود ٹھگی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا ان کے اوپر غصہ و ناراضگی۔ اور ضالین معنی گمراہ، بھٹکے لوگ۔ گمراہوں سے مراد عیسائی طبقہ ہے، عیسائیوں کی خصلتوں والے یا یہودیوں کے خصلتوں والے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی یہ سورت جب ختم ہو جائے تو اس وقت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آمین پڑھا کرو۔ آمین کی معنی ہوتی ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ہم نے مانگا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بھٹکے لوگوں کا نہ ہو، اچھے لوگوں کا ہو، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین پڑھنا نماز میں فرشتوں کے آمین کی طرح ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ نے بول دیا آمین تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو تو ہمیں اپنے استاذوں نے بتایا کہ اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ آمین، بس اس طرح، نہ تو آواز سے کہ دوسرے سنیں، نہ ہی پھر جلدی میں، نہ ہی پھر آہستہ، بالکل ڈھیلا، اسی نارمل انداز میں آمین بس۔ لیکن آمین فرشتوں کی آپ نے کبھی سنی ہے؟ نہیں، وہ آہستہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر جب آمین کہنی ہو تو آہستہ کہنی چاہیے، زور سے نہیں، چلا کر نہیں، اہل حدیث کی طرح زور سے بولنا آمین آمین آمین، پتہ نہیں کتنی آوازیں نکلتی رہتی ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب التجا کر رہے ہیں تو پھر زور سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی کبھی آواز سے آمین کہا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں آمین کہنا ہے، لیکن عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ سورہ فاتحہ امام کو تو پڑھنے کا حق ہے، اکیلے نماز پڑھو گے تو یہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، لیکن امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ابھی یہاں اصل میں بہت سارے لوگ شور کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، بہرحال پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل حدیث بڑے شرارتیں کرتے ہیں کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اصل میں روایتیں دو طرح کی ہیں، سب کے حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الحمد پڑھنے کے بغیر تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات آپ کے لیے قرات ہو گئی، بس آپ کی تلاوت ہو گئی۔
ایک روایت میں اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں دو طرح کی روایتیں آ گئیں، ایک میں یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ایک یہ ہے کہ امام کے پیچھے تمہیں خاموش رہنا ہے۔ ابھی ایک تو بے ادب لوگوں کا طریقہ ہے اہل حدیث کا، کہ ایک حدیث کی وجہ سے دوسری حدیث کو چھوڑ دو، ٹھکرا دو، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی گستاخی ہوگی۔ اگر اس حدیث کو لے لیں کہ بھائی ہمیں فاتحہ پڑھنی ہے تو دوسری حدیث کو چھوڑنا پڑا نا، اس کا تو انکار ہو گیا۔ جبکہ حنفی احناف رحمہم اللہ یہ فرماتے بھائی حدیث کا ادب بے ادبی کرنا بڑی خطرناک ہے، ایسا کرو کہ دونوں پر عمل کرو۔ دونوں پر عمل یہ ہو سکتا ہے، جب بھی اکیلے ہو تو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، پڑھنی پڑے گی۔ جب امام کے پیچھے ہو تو امام نے تو نماز فاتحہ پڑھ لی نا، تو آپ کے لیے بھی خود بخود وہ ہو گئی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو، حدیث کو سمجھنے میں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔